السلام علیکم۔ ذرا سوچئے اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک دن عرب اسلام کے اصل وارث تھے دین سے پیچھے رہ جائیں گے، اور عجم جو کبھی اسلام سے دور تھے وہی دین کے اصل محافظ بن جائیں گے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو آج کے حالات میں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ عرب کا زوال۔ سنسنی خیز حقیقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غریب سا شروع ہوا تھا اور آخر میں پھر غریب ہو جائے گا، او کما قال، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب عرب میں دین اجنبی لگے گا اور دین پر چلنے والے لوگ عجیب سمجھے جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا آج ہمیں ایسا ہی منظر نہیں دکھائی دیتا؟ عرب کے پاس تیل ہے، دولت ہے، دنیاوی طاقت ہے، لیکن دین کی غیرت نہیں، اور دین کی قیادت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے وہ بلند و بالا ٹاورز، عیش و عشرت کی زندگیاں تو دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ انہی سرزمینوں سے فتنے بھی نکلیں گے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجد سے بڑے بڑے فتنے نکلیں گے۔ کیا یہ عرب کے زوال کی علامت نہیں؟ عجم کا عروج، حیران کن پیشن گوئی۔ اب آئیے ذرا عجم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دین آسمان پر بھی ہوگا تو عجم کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے، او کما قال۔ کیا یہ جملہ ایک عام بات لگتی ہے؟ نہیں، یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی عرب نہیں بلکہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ امام مسلم ایران کے نشاپور سے، امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے مگر فارسی نسل سے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ سب غیر عرب ہیں۔ اب بتائیے، کیا دین کے سب سے بڑے محافظ عرب تھے یا عجم؟ جی ہاں، یہ عجم ہی تھے جنہوں نے دین کو بچایا اور آگے پہنچایا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر زمانے کی بڑی بڑی علامات بھی یہی بات واضح کرتی ہیں۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ مکہ یا مدینہ سے نہیں بلکہ مشرق یعنی خراسان سے، اور امام مہدی وہ مکہ میں ظاہر ہوں گے، لیکن ان کی مدد کون کرے گا؟ عرب نہیں، ان کی اصل طاقت مشرق اور عجم کے لوگ ہوں گے۔ کیا آپ کو یہ سب حیران کن نہیں لگتا؟ وہی عجم جو اسلام سے دور تھے قیامت سے پہلے دین کی اصل طاقت بن جائیں گے۔ اب ایک نظر تاریخ پر ڈالیں۔ عباسی خلافت کے زمانے میں خلیفہ عرب تھا، لیکن حکومت کے اصل ستون کون تھے؟ فارسی، ایرانی اور وسط ایشیا کے لوگ تھے۔ علم، فلسفہ، سائنس اور دین کی خدمت سب میں عجم آگے تھے۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ نہیں، یہ وہی پیشن گوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب ذرا آج کی دنیا دیکھ لیجئے۔ عرب مال و دولت میں دنیا سے سب سے آگے ہیں، لیکن دینی قیادت کمزور۔ عجم یعنی پاکستان، ترکی، ایران، اس جیسے ممالک، یہ سب دین کے مراکز ہیں۔ یہی خطے مدارس، علماء اور دینی تحریکوں کا اصل گڑھ ہے۔ کیا یہ سب اس بات کا ثبوت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچ ہو رہی ہیں؟ ناظرین، ذرا سوچئے، عرب کے پاس سب کچھ ہے مگر دین میں کمزور، عجم کے پاس سب کچھ نہیں لیکن دین میں طاقتور۔ کیا یہ وہی نہیں جو 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا؟ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک اصل فضیلت نہ عرب کو ہے نہ عجم کو ہے، فضیلت صرف تقویٰ اور دین پر عمل میں ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم کس راستے پر ہیں؟ کیا ہم عرب کے زوال والے راستے پر چل رہے ہیں یا عجم کے عروج والے راستے پر؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔